الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سب سے پہلے اور سب سے آگے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار میں سے تھے، اور جنہوں نے پیروی کی ان کی عمدگی سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے، اور راضی ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ سے، اور اس نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے باغات، بہتی ہیں ان میں نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں ابد الآباد تک۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آس پاس کے رہنے والے کچھ دیہاتی منافق ہیں، اور کچھ مدینے کے رہنے والے بھی پکے منافق ہو گئے ہیں۔ آپ نہیں جانتے ان کو، ہم جانتے ہیں۔ ان کو ہم عذاب دیں گے دوبارہ، پھر وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے گناہوں کا، اور انہوں نے ملا دیے ہیں کچھ اچھے اور کچھ برے عمل۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی توبہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصول کریں ان کے مالوں سے صدقہ، تاکہ ان کو پاک کریں اور بابرکت فرمائیں انہیں اس ذریعہ سے، اور دعا مانگیے ان کے لیے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تسکین کا باعث ہے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی قبول فرماتا ہے توبہ اپنے بندوں کی اور لیتا ہے صدقات کو، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور کہیے کہ عمل کرتے رہو، پس دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین، اور پھر لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو۔ پس وہ خبردار کرے گا تمہیں جو تم کرتے تھے، اور دوسرے لوگ ملتوی کر دیا گیا ان کا حکم، چاہے عذاب دے وہ انہیں، چاہے توبہ قبول کرے ان کی، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت تھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح اور کامران تبوک سے واپس تشریف لائیں گے تو یہ منافق جو جاتے وقت بہانے بناتے تھے، واپسی پر بھی بہانے بنائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو صاف بتا دیں کہ ان کا کوئی بہانہ قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات سے پہلے ہی باخبر کر دیا۔ یہ قسمیں کھائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں۔ یہ ناپاک لوگ ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بولا اور اطاعت سے گریز کیا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ موڑ لیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی بھی ہوئے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ اور پھر ان دیہاتیوں کا حال بھی بتایا کہ وہ کفر میں سخت ہوتے ہیں تبلیغ سے دور ہونے کی وجہ سے، اس لیے وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ اسے تاوان سے خیال کرتے ہیں، دل سے نہیں، شرمندگی سے دیتے ہیں، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں پر وبال آئے، وہ تتر بتر ہو جائیں، ان کی جان چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہے جو ان کا محافظ ہے، وبال گستاخوں پر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دیہاتیوں میں سے مومنین ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور خرچ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ہر آرزو پوری فرماتا ہے، ان کی خدمت قبول فرماتا ہے، اور ان کو اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ بدعقیدہ لوگوں کی یہ بات اس فرمان سے رد ہو گئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور دعا کے طالب ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صحیح ذریعہ نجات اور قرب الہی قرار دیا ہے۔ آج کا فرمان بھی مومنین اور منافقین کا حال ظاہر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سابقین اور اولین مومن، یعنی وہ لوگ جو شروع میں ایمان لائے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی عزت قدر رکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت ایمان لانا اپنی زندگی قربان کرنا تھا۔ ہر قسم کے
درد دکھ کو گلے لگانا تھا۔ جان، مال، اولاد اور ماں باپ قربان کرنا ان لوگوں نے اپنی سعادت سمجھی، اور ہر اذیت اور تکلیف کو اس طرح برداشت کیا کہ گویا اس تکلیف میں ہی ان کو وہ لطف آ رہا تھا جو کسی اور دنیا کے بڑے سے بڑی عیش اور آرام میں نہیں آتا۔ وہ لوگ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حب الہی میں اس طرح مستغرق تھے کہ نیزہ ان کے سینوں میں آر پار ہو جاتا، مگر ان کو پرواہ نہیں تھی۔ ان کو چمڑے میں لپیٹ کر تپتی دھوپ میں رکھتے، دھرے مارے جاتے، مگر ان کو پرواہ تک نہ تھی۔ تپتی ریت پر لٹا کر آگ کی طرح گرم پتھروں کے اوپر ان کو رکھا جاتا اور ان کی چربی پگھل کر ریت کے ذروں کو سیراب کرتی، مگر ان کو پرواہ تک نہ تھی۔ ان لوگوں نے اپنے والدین کو قربان کیا، اولاد کو قربان کیا، وطن چھوڑا، زندگی کی ساری کمائی کو خیر باد کہہ دیا، مگر کچھ پرواہ نہ کی۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے پھر بھی اپنی قربانی کو حقیر سمجھا۔ حضرت بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت بلال، حضرت عمار کے والد حضرت یاسر اور حضرت حنظلہ کی جان و مال کی قربانیاں تاریخ میں اس طرح چمکتی ہیں جس طرح آسمان پر چاند ستارے اندھیری رات میں چمکتے ہیں اور مسافر کے لیے رہبری کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں فرمایا، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور اتنی مہربانی فرمائی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور قیامت تک کے لیے ان کی راہ پر چلنے والوں پر بھی اس طرح مہربانی کا اعلان فرما دیا کہ ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے اور ہر قسم کی مہربانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ان منافقین کا بھی ذکر فرما دیا گیا جو اپنے خیالات کو چھپائے ہوئے تھے مدینہ پاک کے ارد گرد، اور خود اس پاک شہر میں بھی ان کے ناپاک وجود موجود تھے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان کے نفاق کا بدلہ عذاب عظیم سے دے گا۔ اور آئندہ کے لیے راہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس وقت مخلوق کی بلائی اسی میں تھی، وہ اپنی کمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کی تکلیفوں کا علاج ہے، اور ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور ان کا صدقہ قبول کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں صدقے کا مطلب وہ مالی قربانی ہے جو اپنی محبت کی صداقت کا ثبوت پیش کرے۔ تو حکم یہ ہوا کہ راہ راست پر چلنے، اپنے قلوب کو صاف کرنے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندے اس دستور پر چلتے رہیں گے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رتبوں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں گے، ان کو صراط مستقیم کی تعلیم دیتے رہیں گے، اور طالبان حق اپنی جانی اور مالی خدمت سے اپنی صداقت کا ثبوت دیتے رہیں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے حقدار ہوں گے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو ان کے مال ان کو دکھائے جائیں گے، ان کی خوشی کی حد نہ ہوگی۔ یہ فرمان الہی ساری مخلوق کے لیے قیامت تک کے لیے، لیکن اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس فاتح و کامران تشریف لائے تو چند غلامان رسول جو ساتھ نہ جا سکے تھے اور اپنی اس سستی پر بے حد شرمندہ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو سزا کے طور پر مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے رسول ان کو اپنے ہاتھ سے نہیں کھولتے، وہ اس طرح مر جائیں گے۔ یہ لوگ تعداد میں 7 تھے، ایک حضرت ابو لبادہ اور دوسرے ان کے ساتھی، 3 ان میں الگ تھے، حضرت کعب بن مالک کے ساتھی، جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ تو نہ باندھا مگر شرمندگی سے بے حد غمزدہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا جو ستونوں سے بندھے تھے تو پوچھا، تو ان کے متعلق عرض کیا گیا۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں بھی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوگا ان کو نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ فرمان الہی نازل ہوا کہ ان کی خدمت قبول کی جائے، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا حصہ ان کی جائیداد کا قبول فرمایا، اور دوسرے جو 3 غلام تھے ان سے سب کو قطع تعلق کا حکم دیا، وہ حاضر ہوتے تو کوئی ان سے بات نہ کرتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منہ پھیر لیتے۔ ان کا حال بھی آگے یہاں صرف یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس نے جتنی قربانی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کی، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اس نے حاصل کی، اور یہ سعادت اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم